ہمارا یوٹیوب چینل مسلک اعلیٰ سلامت رہے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ لائق صد احترام علماء کرام اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی جنتی حنفی بریلوی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب اعظم امام الانبیاء سید الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء افضل الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پہلے جو خطیب صاحب تھے، عالم نبی فاضل جلیل قائد ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے خلیفہ حضرت مفتی حامد حسین اظہری مصباحی صاحب بہت اچھا جامع پرمغز اور حالات موجودہ کو دیکھتے ہوئے خطاب فرما رہے ہیں، اور ایک دو جگہ انہوں نے مجھ سے میرے حوالے سے کہا بھی، یہ تائید بھی کریں گے۔ حسن اتفاق اس ٹاپک پر ایک ماہ قبل میں نے تفصیلی ریکارڈنگ ڈال دی ہے یوٹیوب پر۔ جب مجھ سے سوال ہوا کیا ہندوستان میں ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ از خود گستاخ رسول کا قتل کر دے، تو اس پر تفصیلی آڈیو میں نے ڈالی ہے، اور مفتی صاحب کے جواب سے میری مطابقت ہے، اور وہی میرا بھی کہنا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک عرصہ ہو گیا کہ میں واضح و بیان کے لیے سفر نہیں کرتا۔ یہ ہمارے مشفق کرم فرما تلمیذ خاص خلیفہ حضور قائد ملت مولانا اکمل رضا قادری صاحب سلمہ ربہ کا مجھے فون آیا، اور ان کی خواہش تھی کہ میں حاضر آؤں۔ پتہ نہیں کیوں حیدرآباد آنے کے لیے میں خود آگے پیچھے سوچتا ہوں کہیں پروگرام کینسل نہ ہو جائے۔ جتنے ہوتے یہ سبحان اللہ کا موقع ہے، بتاؤ یار، بیدار ایسے بھی مت رہو کہ میں آپ سے بیزار ہو جاؤں۔ دراصل آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بہت پہلے شاہ پور میں ایک تقریر ہوئی تھی، اور وہ ایسی کاری ضرب تھی کہ جس نے حیدرآباد کی سرزمین پہ بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد سے جب بھی میرا آنا یہاں ہوتا ہے تو مجھے بھی بہت سارے فون آتے ہیں، کئی سازشیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال آپ حضرات کی محبتوں کی خدا نے لاج رکھی، میں حاضر آیا۔ میں سب سے پہلے ایک بات بتا دوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو آن لائن سن رہے ہیں یا بعد میں جو ریکارڈنگ کو سنیں گے، میرا مقصد کسی کو چڑھانا، کسی کو غصے میں لانا، اپنا مخالف بنانا نہیں۔ آپ میں سے کسی کو اگر زخم ہو جائے
اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر واقعی قابل ہو، پڑھا لکھا ہو اور اس نے مکمل کورس کیا ہو، تو آپ کے ہاتھ پر بنے ہوئے اس پھوڑے کو، ناسور کو، زخم کو دیکھ کر اس کی طبابت یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ عمل جراحی کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ چیر پھاڑ والا معاملہ کیا جائے، بغیر اس کے یہ زخم اچھا نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر اگر اس وقت پھوڑے کے ساتھ چیر پھاڑ کا معاملہ کرے تو ظاہر سی بات ہے، میں رہوں، آپ رہیں، چیخیں گے، چلائیں گے، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو کیا اس چیخنے چلانے کے سبب کوئی بے وقوف ڈاکٹر ایسا ہوگا کہ جو مریض کو چھوڑ دے، نہیں جانے دو، بیچارے کو بڑا درد ہو رہا ہے، اس کا میں آپریشن نہیں کرتا؟ پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اپنے پیشے سے غداری کر رہا ہے، وہ ڈاکو۔ تو جب ہم لوگ اصلاح کرتے ہیں تو بہت سے ہرے، پیلے، نیلے اور بہت ساری چھوٹی بڑی سرکاریں چیخنے چلانے لگتے ہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں بس ایک ہی بات کہتا ہوں، مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دل دکھتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی سیادت قطعاً اور یقیناً معلوم نہیں ہے، بس مشہور ہے کہ سید، بالفرض ہو بھی، تو وہ اسٹیج پر آ کر 1450 سال پہلے کی ایک عظیم شخصیت کو، جس نے ماتھے کی آنکھوں سے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو، رخ والضحیٰ کو دیکھا ہو، زلف واللیل کو دیکھا ہو، مصطفیٰ کریم کی صحبت پائی ہو، مصطفیٰ کے سینہ اقدس پہ نازل ہونے والے قرآن کو لکھنے والا ہو، مصطفیٰ کریم کے ساتھ وہ غزوات میں شریک ہوا ہو، ایسی عظیم شخصیت کے اوپر تانا کشی کرے۔ اصل میں چند سالوں سے یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ پوسٹر میں ایک عنوان تحفظ ناموس رسالت کا بھی ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا تھا مفتی حامد حسین صاحب نے مجھ سے بھی زیادہ اچھے انداز سے کہہ دیا، لہٰذا میں دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ موضوع کا حق ادا نہیں ہے، ہماری ہی جماعت کے عالم ہیں، ہم خیال ہے، ہم مسلک ہے، ہم مشرب ہیں۔ عزیزان گرامی، چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مزارات کے خدام جنہیں سید ہونے کا زعم ہو گیا، وہ اپنی اوقات کو بھول کر اجلہ اور کبار صحابہ کے بارے میں زبان تان کو دراز کر دیا۔ میں خانہ خدا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کو سمیع و بصیر اور حضور کو حاضر و ناظر جان کر اپنی بات کہوں گا، اور جو میں کہوں گا میں اپنے الفاظ کا، اپنے جملوں کا، اپنی تقریر کا ضامن ہوں، اور میں اپنی کی گئی تقریر پر مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ میں ایک درد آپ کے سامنے رکھوں گا، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ جو لوگ بہکاوے میں آ کر بڑے بڑے عمامے، جبے، قبے اور القاب و آداب دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، بہت بڑے پیر، مرشد، حضرتاں، پیراں، بادشاہ، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ آج یہ ماحول پورے ہندوستان میں، ایک شخص ہے پاکستان میں جس کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری، جسے ہم نجس القادری کہتے ہیں۔ اس شخص نے اس فتنے کو بہت تیز ہوا دی اور ایک مسئلہ اٹھا کر لے کر آیا کہ بھائی ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے۔ ابھی بمبئی میں 31 جنوری کو مناظرہ تھا، شاید آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، اس پر فقط 2 منٹ میں نے کھڑے ہو کر جو ہے ان کو للکارا، اور ایک سنترا صاحب بیٹھے ہوئے تھے نارنگی، ان کو میں نے کرسی سے اتار دیا، اور موقف اہل سنت و جماعت سب کے سامنے اعلانیہ میں نے بیان کیا۔ اور پھر میں خانہ خدا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ جملہ جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے،
ارے وہ بدبختو، نہ تم نے صحیح سے تاریخ کو پڑھا ہے، نہ احادیث کا مطالعہ کیا ہے، نہ حضرات صحابہ کے موقف کو جانتے ہو، نہ حضرات ائمہ مجتہدین کے موقف کو تم لوگ جانتے ہو، نہ 1400 سال سے علماء اسلام کے موقف کو تم جانتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو سکوت کی بات آئی ہے وہ تعریف کے حوالے سے نہیں ہے، توصیف کے حوالے سے نہیں ہے، ان کے مناقب کے حوالے سے نہیں ہے، ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اور مولائے کائنات کے بیچ میں جو جنگ ہوئی ہے مشاجرات صحابہ، اس کے بارے میں سکوت کا حکم تھا۔ سکوت کا حکم تھا مشاجرات کے بارے میں۔ اور مجدد صاحب اتنے بڑے مجدد ہیں، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے داڑھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور جب پاکستان سے نکالے گئے تو اتنے بڑے مجدد ہیں کہ روزانہ 2-3 درجن کتاب لکھ دیتے ہیں، بڑے کمال کے مجدد۔ پاکستان سے نکالے جانے کے بعد ان کو کسی اسلامی ملک نے پناہ نہیں دی، ان کو لبنان نے جگہ نہیں دی، ان کو سعودیہ نے بھی نہیں بلایا، ان کو افغانستان میں یا اور بھی دیگر جو اسلامی ممالک کہلائے جاتے ہیں انہوں نے پناہ نہیں دی۔ اس شخص کو اگر کسی نے پناہ دی تو کینیڈا نے پناہ دی، تو معلوم پڑا کہ یہ مجدد صاحب بھی انگریزوں کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے انگریزوں نے اس دور میں ایک نبی پیدا کیا تھا، اس دور میں ایک مجدد پیدا کر دیا جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کا باعث بن رہا ہے۔ ورنہ خدائے کعبہ کی قسم حضرت امیر معاویہ کی تعریف و توصیف سے کسی نے روکا نہیں ہے، روکا ہے مشاجرات کے بارے میں۔ اب یہ بحث اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس کو ٹھیک سے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا کہ گرمی میں کتنے ڈھیلے لیے جاتے ہیں اور سردی میں کتنے ڈھیلے لیے جاتے ہیں، جس کو بڑا استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ایسے ایسے گھامڑ لوگ بھی اب ہمارے بمبئی میں یہاں بہت تیزی سے فتنہ پھیل رہا ہے جس کو تفضیلیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت محتاط رہنا ہے ہم لوگوں کو۔ بڑا پرفتن دور ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، ہاتھ میں انگارہ رکھنا جیسے آسان ہو جائے گا، دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ یہ وہی دور ہے۔ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ واقعی لوگ پریشان ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بمبئی میں جب نکلتے ہیں کچھ علاقوں میں جو سلم ایریاز ہے، جیسے کرلا، گوونڈی، کسائی واڑہ، ممرا یا بھنڈی بازار وغیرہ کے علاقے میں، رات کے بعد چند اوباش قسم کے لونڈے جن کے گلے میں لاکٹ سہیا علی کا، لال پیلے ہرے نیلے دھاگے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی ہے، اور کسی نہ کسی مرشد کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور مرشد بھی تو ایک سے ایک کمال کے ہیں ماشاءاللہ۔ مارکیٹ میں ایسے ایسے مرشد آ گئے ہیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے مریدوں سے نماز روزہ سارا کے سارا معاف کروایا، اور بروز قیامت یہی مرشد جنت کا دروازہ توڑ کر سارے اوباش قسم کے مریدوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ کتنی آسان ہے، کتنا آسان ہے جنت والے، الہی خیر گردانی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لونڈے قسم کے لوگ، اچھا ان کو یہ ذہن دیا کہاں سے جا رہا؟ کچھ مزاریں ایسی ہیں کہ جہاں کے خدام اور مجاور صاحبان ایرانی چائے پی کر جن کا دماغ خراب ہو گیا اور ایران کے لقمہ تر سے جن کی کھوپڑی خراب ہو گئی، شیعت کی بولی بولنے لگے، جیسے اجمیر شریف کے خدام، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان میں اکثریت شیعہ ہو گئی اور کچھ جو ہے غالی درجے کے بدعاتی اور تفضیلی ہو گئے اور گمراہیت کی حد تک پہنچ گئے اور بعض کفر کی حد تک پہنچ گئے۔ اب ان کا دیکھا دیکھی اور بھی درگاہوں کے مجاور صاحبان کی یہ حالت ہو گئی۔ اچھا یہ لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے کیوں ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو چاہنے والوں سے زیادہ آج کے دور میں چڑھنے والوں کی تعداد ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا قد بلند تھا، بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔ امام اہل سنت کی جو سچی تعلیمات ہے قرآن و سنت کے مطابق، اگر وہ ہماری زندگیوں میں لائی جائے، اگر وہ قانون مزاروں پہ نافذ کیا جائے
تو پھر ان کے حلوے، مانڈے، رجگا، ملیدہ، ڈھول، تاشا، سندل، بنڈل، چادر، گاگر، ہار، کار، مریدنیوں کا ڈانس، پیر صاحب کا پیر دبانا سب بند ہو جائے، سب بند ہو جائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے مزار پہ جانے کا، حاضری دینے کا، واپس آنے کا، صاحب مزار کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ چادر چوری کیسے کریں گے؟ جو چادر مزار پہ آئی دوبارہ اسے بیچیں گے کیسے؟ آشیرواد دینے کے نام پر ماں بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیسے کریں گے؟ ارے بے وقوفو، یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے سلطان الہند کا آستانہ کہ وہ سکھوں جیسی شکل رکھنے والا حرام خور وہ دعا کرے گا تبھی دعا ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں تو بتاؤ میں تمہارے قریب سے قریب ہوں، جب تم دعائیں کرتے ہو تو میں سنتا ہوں۔ دعا اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ یہ سکھوں جیسی شکل والا مجاور حرام خور بیچ میں کہاں سے آیا جو کہتا ہے میرے سوا کوئی دعا ہی نہیں کر سکتا؟ درود پاک پڑھیں اللہ۔ اصل میں وہ دعا کے بہانے لوگوں سے نذرانہ بٹورنا ہے، اور یہ ایک پورا کاروبار ہے اور بہت بڑے پیمانے پر۔ اجمیر شریف جانے سے میں منع نہیں کرتا، ضرور جائیے، لیکن جانے کے بعد اجمیر شریف میں چادر مت خریدیے۔ کیا ضرورت ہے چادر لینے؟ اس چادر سے کہیں زیادہ مستحق کوئی غریب باہر ٹھنڈی میں ٹھٹر رہا ہوگا، کوئی پیٹ پر ہاتھ باندھے بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ مستحق مدرسے کے وہ طلبہ ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور جو عالم بننے کی غرض سے مدرسے میں آئے۔ آپ اپنے مال کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ چادر پیش ہوگی تبھی کام ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خواجہ کا معاملہ دنیاوی حاکموں جیسا نہیں ہے کہ کچھ لیں گے تبھی دیں گے۔ انہیں سلطان الہند بنایا گیا ہے۔ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ سچا دل لے کر جائیے، سچی عقیدت لے کر جائیے، اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے آپ کو ضرور نوازے گا۔ کسی بچولیوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیچ والے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مجاور جو خود حضور غریب نواز کی تعلیم سے پھر چکے ہیں، ہرگز ہرگز ان سے دعا نہ کروائی جائے۔ اجمیر شریف سے کوئی انگوٹھی نہ خریدے، چادر نہ خریدے، کسی دیگ میں پیسہ نہ ڈالے، کسی مجاور کے جیب میں پیسہ نہ دے، بالکل نہ دے، ورنہ یاد رکھیے شیعت کے فروغ میں آپ کا بھی ساتھ ملے گا۔ اور اسی ذہنیت کے کچھ اور بھی پیر صاحبان ہوتے گئے جو اپنی نجی خانقاہوں میں اب اسٹیج کے اوپر حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو سے میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ پتہ نہیں تم کیا پڑھ کر آتے ہو صحابہ کے بارے میں۔ اگر پڑھے لکھے ہی ہوتے پیر صاحب تو نہ تم نمازوں کے تاریخ ہوتے، نہ خلاف شرع کام کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے القاب اور نام ہیں ان کے، کسی دن بٹھا دو ہمارے سامنے، فارسی کی پہلی پڑھنے کے لائق نہیں ہے یہ لوگ۔ ایسے لوگ صحابہ کے بارے میں بھوک رہے۔ آئیے ہم اللہ کی کتاب سے سمجھتے ہیں صحابہ کا مقام کیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور سب سے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ اور جو ان کے پیروکار ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی اعلان نبوت میں جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور جب سرکار مدینے میں تشریف لائے تو وہ لوگ انصار کے جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کی نبوت کی اور خدا کی وحدانیت کی تصدیق کی اور مسلمان ہوئے۔
پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی پیروی کی. یہاں تابعین حضرات مراد ہے یا فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے مراد ہیں؟ پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ اس پوری جماعت سے راضی ہے. کون سی پوری جماعت؟ جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سرکار پر ایمان لانے والے پہلے مہاجرین، انصار، بدر و حنین والے، بیعت عقبہ اولا والے، عقبہ ثانی والے، عقبہ ثالثہ والے، فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے، فتح مکے کے بعد اسلام لانے والے، اللہ ان سب سے راضی ہے. تم بحث کرتے ہو امیر معاویہ نے منبروں سے حضرت علی کو گالیاں دلوائی، حضرت امیر معاویہ نے یزید کو تخت خلافت دے کر جنگ کربلا کو اپنے اوپر لے لیا. بولنے سے پہلے ذرا سوچا کرو. گنجیڑیوں، نشیڑیوں، حقہ مار مار کے، گانجا پی پی کے آنکھیں لال کرتے ہو اور لوگوں کو لگتا ہے تصوف کا نشہ. کرناٹک تقریر کرنے میں گئے، ایک صاحب بولے ہمارے پیر صاحب بہت با کرامت. میں نے کہا کتنے بڑے با کرامت؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پیتے. اتنے با کرامت پیر صاحب کہ ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی جائے. ایسے گنجیڑی صحابہ پر بھوک رہے ہیں. قرآن کا فرمان سنو، اللہ فرمانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی. حیدرآباد کی سرزمین پر ہے کوئی مائی کا لال جو اس فقیر کلیم حنفی رضوی خادم مسلک اعلیٰ حضرت سے حضرت امیر معاویہ کے اسلام پر مناظرہ کرے؟ کہیں گے نہیں ہم مسلمان تو مانتے ہیں. اچھا، جو نبی کے دور کا مسلمان ہوگا اور اسلام ہی پر خاتمہ ہوا ہوگا اور اس نے ظاہری آنکھوں سے سرکار کے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں؟ پیچھے والوں کا مطالعہ کچھ کمزور ہے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، صحابی. اب یہ صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں یہ کسبی نہیں ہے نعمت، یہ نعمت وہبی نہیں ہے، یعنی کہ یہ نعمت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے کہ کوئی محنت کر کے، تسبیح کھینچ کر، چلا کر کے، نوافل کی کثرت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے صحابی بن سکتا ہے. نہیں، آپ ان سارے اعمال خیر سے ولی بن سکتے ہیں، قطب بن سکتے ہیں، افراد و ابدال بن سکتے ہیں، غوث بن سکتے ہیں، لیکن نہیں بن سکتے تو یہ حضرت امیر معاویہ کے اسلام کا انکار نہیں کرتے ہیں، اسلام مانتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں دبی زبان میں. ارے بدبختو، جب تم صحابی بھی مانتے ہو تو اس صحابی کو قرآن جنت کی بشارت دے رہا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. عجیب بات ہے، تم لوگ حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور صحابہ پہ بھونکتے بھی ہو. میرے آقا فرماتے ہیں فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے رکھتا ہے چونکہ اس کے دل میں میرا بغض ہے. جو لوگ صحابہ پہ بھونکتے ہیں وہ اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ ان کے دل میں حضور کی بھی محبت نہیں ہے، ورنہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے. جو لوگ صحابہ پہ بھوک رہے ہیں، کتنے بھی بڑے پیراں، مرشداں، حضرتاں با کرامت ہو جائے، خدا کی قسم وہ ان کا ایمان کامل ہی نہیں ہے، چونکہ ان کی حضور سے محبت مکمل نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ سے بغض میرے سبب ہوگا، یعنی مجھ سے بغض ہے تبھی صحابہ سے بغض ہوگا. صحابہ پہ بھونکنے والوں مجھے بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم کا دین آج پوری دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟
سرکار نے کہاں کہاں کا دورہ فرمایا؟ مکہ اور مدینے کے علاوہ ایک سفر سرکار نے کہاں کا کیا؟ ہاں بولیے بھائی، ایک سفر سرکار نے ملک شام کا کیا، شام کا ہی نا، اور اس کے علاوہ حضور نے کہیں کا دورہ نہیں فرمایا مکہ مدینے کے علاوہ اور ملک شام کے علاوہ، وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے، اور بعد میں جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مدینے کے باہر گئے نہیں۔ آج یہ دین کی بہاریں، یہ پرشکوہ مساجد، یہ قرآن کریم کتابی شکل میں، آج یہ نماز 5 وقتہ، یہ ہر چہار جانب اذانوں کی گونج، یہ درود و سلام کی صدائیں، یہ چہرے پہ سنت رسول، یہ سروں پر عمامے، یہ اسلامی عبا قبا، یہ اسلامی بول چال، یہ اسلامی نام، یہ اسلامی تمدن، یہ اسلامی تہذیب آج دنیا کے کونے کونے میں کس کی محنت سے پہنچی؟ آپ تو نذرانہ لے کر خانقاہ میں مرے پڑے رہتے ہو، سانڈ کی طرح یہاں تک ٹھوس ٹھوس کر کھاتے ہو، رات بھر تمہارا ٹائر پنکچر ہوتا ہے، حضرت مکے میں نماز پڑھتے ہیں۔ واہ، بریانی برابر ہمارے سامنے کھاتے، نمازی ہمارے سامنے کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے وہ اندر کی نماز۔ جتنے اس قسم کے جاہل پیر ہیں، خبردار ان کے چنگل میں مت آنا، ورنہ ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ آج یہ ہر چہار جانب جو دین کی بہاریں ہیں، یہ حضرات صحابہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، اگر صحابہ سے اعتماد اڑ گیا تو نہ قرآن کی ثقافت باقی رہے گی، نہ دین متواتر باقی رہے گا، نہ نمازوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ اسلامی عبادات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے اللہ دین دینے والا، نبی دین لینے والے، اور نبی نے یہ دین کس کو دیا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھ لو، سرکار نے صحابہ سے فرمایا کیا میں نے تم تک تمہارا دین نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا، تو فرمایا جیسے میں نے تم تک پہنچایا تم اپنے بعد والوں تک پہنچا دو۔ آج داڑھی کٹے لوگ جن کو نماز کی توفیق نہیں ہے، پان ٹپریوں پہ بیٹھ کر پکوڑی تلنے والا، رکشہ چلانے والا حضرت امیر معاویہ پہ بحث کر رہا ہے۔ خدا کی قسم کیسا دور آ گیا کہ 2 پوڑی کے لوگ ایسی مقدس جماعت کے بارے میں کہ جن کو قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ مصطفیٰ نے جن کا تزکیہ فرمایا اور مصطفیٰ نے جن کو کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، اس جماعت کے بارے میں لب کشائی کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اپنی زبانوں کو سنبھالو، قیامت کے میدان میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا علی اور معاویہ کے بیچ میں جو جنگ ہوئی اس میں حق پر کون تھا، پوچھا جائے گا تم سے؟ ارے جب تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو کیوں بیچ میں چمچا ہلا رہا ہے؟ اور کیا صرف معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی؟ کیا حضرت عائشہ نہیں تھی؟ حضرت طلحہ نہیں تھے؟ حضرت زبیر نہیں تھے؟ حضرت امیر معاویہ، یہ 4 لوگ ایک طرف، تنہا حضرت مولا کائنات ایک طرف، تب بھی ہم بریلوی امام اہل سنت کی زبان میں یہی کہتے ہیں، حق بدستے حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ جو بات آپ سے پوچھی ہی نہیں جانے والی ہے قیامت کے دن، آج 1400 سالوں سے علماء اسلام کہہ رہے ہیں مشاجرات صحابہ میں مت پڑھو، مت پڑھو۔ کہتے ایسے کیسے 2 طرف حق ہوگا؟ حق تو ایک ہی ہوگا۔
عجیب گھامڑ آدمی ہے. 4 امام ہے کہ نہیں؟ 4 مصلی چاروں حق پر ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھی. خانہ کعبہ میں چاروں طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو تم جا کے وہاں ٹرراؤ. حیدرآبادی میں نہیں, میری ہوتی, باقی 3 کی نہیں ہوتی. آؤ ٹرراتے وہاں جا کے, تو وہاں متوا کھڑے رہتے راجمال والے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیں گے. زیادہ بقراتی مت کرو, حیدرآباد نہیں ہے, مکہ ہے. زیادہ بھوجپوری اردو بولنے کی کوشش مت کرو. تو ابھی جب معلوم ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہی نہیں ہوتا, کبھی کبھی ایک سے زیادہ ہوتا. حضرت آدم سے جناب رسول کریم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے. سب حق پر ہی آئے یا کوئی باطل پر بھی آیا؟ سب حق پر آئے. تو ان کا دماغ 2 میں ہی نہیں چل رہا, الجھ کر کیسا حق ہوتا. ارے کیسا نہیں ہوتا. یہ 4 لوگ رسول اللہ کی وہ مقدس بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج جن کی بولی تم بول رہے ہو, یہ بولی ان کی اپنی نہیں ہے. یہ بولی کس کی ہے معلوم ہے؟ رافضیوں کی. کس کی ہے؟ آج کل رافضی بہت خوش ہے, بغیر ہمارا کام کیے کام ہو رہا. تعزیہ کی بری رسم ان کے اندر آ گئی, نوحہ آ گیا, مسیحے سن رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, طرح طرح کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہو کر رافضی ایک دم ہیپی ہے کہ بنا محنت کے ان کا ہمارا کام ہوگا. یہ بولی تم رافضیوں کی بول رہے. اور رافضی شیعہ وہ جماعت ہے کہ جس کا پیدا کرنے والا عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی ہے, جس کا ہاتھ حضرت عثمان غنی کے قتل میں بھی تھا. ایک پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لو. اور جس کے بعد اس نے حضرت علی جب تخت خلافت پر آئے تو دونوں صحابہ کو لڑوانے والا بھی یہی یہودی تھا. یہ رافضی وہ منحوس جماعت ہے کہ جن کی کتابوں میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ جب امام مہدی قرب قیامت آئیں گے, حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر کوڑے ماریں گے اور حضرت بی بی فاطمہ کا بدلہ لیں گے. اور رافضیوں, تمہاری مائیں تم پر نوحہ کرے, خبیثوں, یہ رسول اللہ کی وہ پیاری بیوی ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا, اللہ کے رسول غمگین رہنے لگے, افسردہ رہنے لگے. حضرت بلبل سدرا ایک ہرے کپڑے پر جنت سے ایک ہرا کپڑا لے کر آتے ہیں جس میں ایک تصویر بنی ہوئی ہے, بخاری کی حدیث ہے. سرکار کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہے. اس جنتی کپڑے پر سیدہ عائشہ کی تصویر تھی. ارے بدبختو, ارے بدبختو, مصطفیٰ سے جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کروایا, مصطفیٰ سے جن کا نکاح اللہ نے کروایا, اس سیدہ ام المومنین کے بارے میں اپنی زبان تان کو دراز کرتے ہو. اور نالائق ہو, اور بدبختو, سیدہ عائشہ کون ہے؟ وہ صحابیاں ہیں وہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں 18 آیتیں نازل فرمائی. اور جب تہمت والا واقعہ ہوا جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, حضور نے 1 ماہ تک حضرت عائشہ کے قریب نہیں گئے. تو عقل کا اندھا, شکل کا گندا, دیو کا بندہ جو ندوۃ العلماء سے علامہ فاہمہ کی ڈگری لے کر آیا ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتا اگر خبر ہوتی تو پہلے کیوں نہیں بولے. ابے خبر ہوتی مصطفیٰ بولتے تو بات کا اہل حدیث کہتا. اہل حدیث سمجھتے ہو نا کون؟ غیر مقلد. آج میں نے فلائٹ میں غور کیا کہ یہ غیر مقلد ہوتا کیا. تو ایک گاڑی میں گیئر ہوتا نا, گیئر, ایک ریورس گیئر بھی ہوتا. کبھی کبھی خطرہ دیکھ کے آپ ریورس لیتے ہیں, تو جو مقلد کو دیکھ کر ریورس گیئر لے لے اس کو بولتے ہیں غیر مقلد. اگر سرکار حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو اپنی زبان اقدس سے بیان فرماتے تو بات کا غیر مقلد کہتا کہ حدیث ضعیف ہے, درجہ صحت کو نہیں پہنچی ہے, وغیرہ وغیرہ. سرکار نے خاموشی اختیار کی, مصلحت اختیار کی. بعد میں اللہ نے قرآن میں ان کی برت و پاکی کا اظہار فرمایا تاکہ صبح قیامت تک کسی کی مجال ہی نہ رہے. لیکن اس کے بعد بھی وہ بولتے. لیکن اب تو لوگ 40 پارے والے بھی پیدا ہو گئے. حیدرآباد میں ہو گئے کیسے کیسے مرشداں, پیراں, حضرتاں, ایو بہت بڑے مرشد. جگہ جگہ جھنڈے کٹے, جگہ جگہ چھلے. کیا تماشا لگا کے رکھا ہے دین کا یار.
اتنی زیادہ بدعات کو تم لوگ فروغ دے رہے ہو اور منع کہاں ہے کے نام پر، اور ہر سال نئی نئی بدعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ الہی خیر گردانی۔ یہ جو 40 پارے کا عقیدہ ہے سن لو، یہ کوئی بھی مرشد اور پیر رکھے یہ کفری عقیدہ ہے۔ قرآن الحمد کے الف سے والناس کے سین پر 6666 آیتیں ہیں، اس سے ایک آیت زائد ماننے والا کافر ہے، یا اس میں کمی کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب وہ کتنی ہی بڑی نسبت رکھنے والا ہو، کیسی ہی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا ہو، کیسے ہی پیر کا خلیفہ ہو، ہرگز ہرگز ہمیں وہ قبول نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ ام المومنین کے بارے میں شیعوں کا یہ خبیث عقیدہ ہے، انہی شیعوں کی بولی آج کل یہ سنی بول رہے ہیں، جو صحابہ کرام پہ بھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صحابہ کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ سنو اور ایک بات کان کھول کے سن لو اور گراہ باندھ لو کہ اگر تم لوگ واقعی محبت رسول میں غرق ہوتے اور سچے عاشق رسول ہوتے، اللہ تمہیں 1400 سال بعد نہ پیدا فرماتا، اس دور میں پیدا فرماتا۔ اللہ نے معاویہ کو اس دور میں پیدا فرمایا، تمہیں اس دور میں پیدا فرمایا، تو معاویہ حقیقت میں عاشق رسول ہے۔ اگر وہ غیر ذمہ دار ہوتے، اگر ان کا معاملہ خلاف شریعت ہوتا، سرکار ہرگز انہیں قرآن لکھنے کا کام نہ دیتے۔ سرکار نے انہیں کاتب وحی بنایا۔ ان کی بہن ام حبیبہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والیوں میں سے ہے، وہ سرکار کے نکاح میں ہے، اللہ کے رسول ان سے نکاح نہ فرماتے۔ میں ایک ہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میں یزید کی صفائی نہیں دے رہا ہوں۔ جو لوگ یزید کی صفائی دیتے ہیں وہ بدترین خارجی ہے۔ ہمیں خارجیوں سے اور رافضیوں سے دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا منہج ہے صحابہ اور اہل بیت کا دامن تھامے رہنا۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے۔ بہت اعتدال کی بات کرتے ہیں جامعہ والے، اعتدال اعتدال۔ دیوبندیوں سے تو بڑی سازگار ہے، اور بریلوی آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، جو تقریباً عقائد میں آپ ہی کی طرح ہے، رسومات میں بھی آپ ہی کے ہیں۔ بریلوی ایک آنکھ نہیں بھاتے اور دیوبندیوں سے یارانہ ہے۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور بالخصوص سنی مسلمانوں آج یہاں سے پیغام لے کے اٹھو کہ ہمیں اللہ نے جس دور میں پیدا کیا ہے، اس دور میں اگر ہم اپنے دین پر عمل کریں تو اس کے بعد فالتو باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچا۔ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیتیں کیا ہے کہ ہم عدالتیں لگا کر بیٹھے اور صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح زبانیں تان کے دراز کریں۔ خدا کی قسم یہ ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ جو ان کے بیچ میں ہوا، حضرت مجدد الف ثانی سے لے کے حضور غوث پاک بنیت الطالبین کا کر دیکھیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑا جائے اور ان کے بارے میں زبانوں کو نہ کھولا جائے۔ احوت یہی ہے، اسلم یہی ہے، عافیت اسی میں ہے، دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، جنتی ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے۔ اور ان کے بیچ میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں مولائے کائنات حق پر ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے، نیکی سے بہرحال وہ بھی محروم نہیں ہے، ثواب تو وہ بھی پائے گا، لیکن مولائے کائنات کے مقابلے کا ثواب نہیں پائے گا۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ عجیب و غریب بات ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے نام پر صحابہ کا گستاخ بنایا جا رہا ہے۔ نہ ہم صحابہ کی گستاخی برداشت کریں گے، نہ اہل بیت کی گستاخی برداشت کریں گے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے بہت حساس مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلائی۔ آپ کے شہر میں جو ایک واقعہ ہوا، اور انہوں نے تقریباً وہ ساری باتیں کہیں جو میں کہنا چاہتا تھا کہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسے شر پسند عناصر شامل ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو خطراؤ وغیرہ کرتے ہیں، بعد میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بلیم کیا جاتا ہے۔ تو احتجاج کرتے وقت اس کا آپ بھرپور دھیان رکھیں کہ آپ کے بیچ میں کوئی اجنبی نہ آئے، اور گستاخی رسالت کے لیے کسی اور گستاخ کا ساتھ لینے کی ضرورت نہیں۔ آج کل حیدرآباد تو خیر اس کے لیے مشہور ہی،
حیدرآباد اس بات کے لیے مشہور ہے کہ تم ایک گستاخ کا رد کرنے کے لیے ایسے ڈگری ہولڈر گستاخوں کو بلا رہے ہو کہ جن کی کتابوں میں 150 سال سے آج تک مصطفیٰ کریم کی شان میں گندی گندی گالیاں لکھی ہیں۔ وہ تو کافر حقیقی ہے، وہ تو پیدا ہی اس گھر کے اندر ہوا جہاں اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن یہاں انگریزوں کے بنائے ہوئے بڑے بڑے شیخ الاسلام، علامۃ الدہر، حکیم الامت، امام ربانی، قاسم العلوم، یہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا دارالعلوم دیوبند اور اس کے فضلاء، اس کے بانیان، اس کے سرپرست، جنہوں نے اپنی کتابوں میں سرکار کی بارگاہ میں بدترین گالیاں لکھی ہے، آج راجہ سنگھ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تم دیوبندیوں کا سپورٹ لے رہے ہو، تم جماعت غیر اسلامی کا سپورٹ لے رہے ہو، تم اہل حدیثوں کا سپورٹ لے رہے ہو۔ خبردار، گستاخ کا رد کرنے کے لیے گستاخ کا ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ ارے اگر وہ گستاخ ہے تو یہ کون سے عاشق رسول ہے؟ یہ کون سے عاشق رسول ہے؟ ان کی کتابوں میں آج بھی سرکار کے حوالے سے بدترین گالیاں موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنے پلیٹ فارم سے ہی احتجاج کریں، بھلے ہماری تعداد کم ہو، اور ہر دور میں ہماری تعداد کم تھی۔ قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کبھی کبھی بہت چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکر پر بھاری پڑ جاتی ہے، جیسے واقعہ کربلا کو دیکھ لو کہ 72 نفوس قدسیہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اسلام کی بقا کر دی اور یزیدیت کو ناکو چنے چبا دیے۔ ہر دور میں اہل حق کم ہے، اور خدا کی قسم بریلویوں جیسا اہل حق کون ہوگا؟ بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا کہ جس کو مٹانے کے لیے، جس کو تکلیف دینے کے لیے کئی لوگ ہوں گے، لیکن وہ حق گوئی سے باز نہیں آئے گا۔ ہم کسی بھی گستاخ رسول کا ساتھ بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہم اگر ایک بھی ہوں گے تو کھڑے ہو کر یہی کہیں گے یا رسول اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہم ایسے گستاخوں کا سہارا لیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں امام الوہابیہ ملا اسماعیل دہلوی، جو ہندوستان میں غیر مقلدین اور دیوبندی دونوں وہابی جماعتوں کا ابا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کا مرتبہ گاؤں کے چودھری اور پردھان کے برابر ہے، حضور کی عزت بڑے بھائی سے زیادہ نہ کی جائے۔ آج تک یہ کتاب اسی حالت میں چھپ رہی ہے۔ ان عبارتوں کو پڑھنے کے بعد بھی تم انہیں ساتھ میں لو گے جن کے مولوی ملا قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں حضور کے بعد نیا نبی آنا ممکن لکھا ہے۔ خلیل امبیٹوی نے حضور کے میلاد کو کنہیا کے جنم دن سے برا لکھا ہے۔ خباثتوں کے خمیر ملا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر صاف لکھا ہے حضور جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، چرندوں، گزندوں، جمی حیواناتوں، بہائم کو ہے۔ ان کھلی ہوئی گستاخی کے بعد بھی تم انہیں اپنے ساتھ ملا کر راجہ سنگھ کا رد کرو گے، اور پھر امید رکھتے ہو کہ سرکار عفو سے کام لیں گے، شفاعت کریں گے۔ نہیں، خدا کی قسم ایسے گستاخوں کو ملا کر اگر احتجاج کرو گے تو مصطفیٰ سے شفاعت کی امید نہ رکھیں، سرکار سے شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ آپ جب بھی احتجاج کریں اہل سنت و جماعت ہی کریں، کسی گستاخ رسول کو، اہل بیت پاک کے گستاخوں کو ہرگز شامل نہ کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور بہت سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ بس پلپلے مت بنو۔ یہی پیغام وہ مرد مجاہد حیدرآباد کی زندگی میں، حیدرآباد کی دھرتی پر پوری زندگی دیتا رہا، پوری زندگی
جس نے بستر علالت پر بھی تم سے یہی کہا ہے زندگی دی گئی ہے نبی کے لیے زندگی دی گئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یعنی حضور شہباز دکن حضرت مفتی مجیب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا درس دیتے رہے۔ اور یاد رکھنا ہم لوگ حیدرآباد کو انہی کی نسبت سے پہچانتے اور کسی کی نسبت سے حضور تاج الشریعہ سے جب سوال ہوا کہ حیدرآباد میں معتمد شخصیت کون سی ہے جن پر اعتماد کیا جائے، تو پیر و مرشد ایک ولی کامل کی زبان سے ان کا انتخاب ہوا کہ حضرت مفتی مجیب علی رضوی صاحب سے مسائل پوچھے جائے، تو اس مرد مجاہد نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ آپ حضرات کو اسی پر قائم رہیے۔ لوگ نسبتیں لگا کر آئیں گے، بڑی بڑی خانقاہ سے اور بڑے بڑے جامعہ سے اپنا نام ملائیں گے، ہمیں ان کی نسبتیں دیکھنی نہیں ہے، بس یہ دیکھنا ہے اس کا دل کا قبلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر معاملہ ٹیڑھا میڑھا ہے، پھر کتنا بڑا امامہ رہو، کتنا بڑا جبہ رہو، کتنا بڑا عصا رہو، مریدین کی کتنی بڑی تعداد رہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھنی ہے۔ امید قوی ہے کہ میری بات کو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں کہ رافضیت اور اس کی چھوٹی بہن تفضیلیت، وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، کیا حال پوچھتی ہو ہم سے ہمارا منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ سنی کے ساتھ سنی۔ شیعہ جیسی خبیث قوم کے ساتھ کھانے پینے اور رشتہ داری کرنے والوں سے بھی قطع تعلق کرو۔ خدا کی قسم اتنی خبیث قوم، اللہ کے نبی غیب دان نبی نے پہلے ہی فرمایا علی تیرے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی، تیرے حوالے سے 2 قومیں برباد ہوں گی، جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہو گئے۔ عیسائی جنہوں نے ابن اللہ بنا دیا ہلاک ہو گئے، یہودی جنہوں نے نبی ماننے سے بھی انکار کیا ہلاک ہو گئے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی 2 قومیں، ایک ہے شیعہ کہ جنہوں نے حضرت علی کو انبیاء علیہ السلام سے افضل مانا، اور ان میں ایک نصیری فرقہ ہے جو یمن میں پایا جاتا ہے، جن کا معمول یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہاڑی پر جاتے ہیں اور پھینک کر کہتے ہیں اگر تجھے محمد کے خدا نے پیدا کیا تو مر جا، اگر حسنین کے بابا نے پیدا کیا تو زندہ رہ، بچہ زندہ رہ جائے تو وہ لوگ اسے اپنا امام بناتے ہیں۔ یہ نصیری شیعہ، شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں اہل سنت سے قریب فرقہ زیدیہ ہے، جن کا صرف اہل سنت سے مسح علی الخفین میں اختلاف ہے، اور وہ لوگ صرف گمراہی کی حد تک ہے، وہ حضرات صحابہ کی تکفیر بھی نہیں کرتے، ان کے سب بھی نہیں کرتے۔ تو شیعہ حضرت علی سے حد درجہ غلو کر کے محبت میں دائرہ اسلام سے نکل گئے، اور ایک فرقہ ہے جس کو عباضی کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں نہیں عمان میں ہے، خارجی، جنہوں نے حضرت علی اور معاویہ کے جنگ میں حضرت علی کو غلطی پر سمجھا۔ معاذ اللہ، جو مولائے کائنات کو غلطی پر سمجھے وہ بدترین خارجی ہے، اہل سنت و جماعت سے باہر ہے، گمراہ ہے وہ۔ تو 2 قومیں پیدا ہو گئی، تو ہمیں نہ رافضی بننا ہے نہ خارجی بننا ہے، معتدل اہل سنت و جماعت۔ کیسا؟ اعلیٰ حضرت اس کے حوالے سے فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ۔ متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیے، اور کوئی آپ سے بحث کرے، آپ کو روکے، صاف کہیے میں کوئی عالم نہیں ہوں، میرے عالم صاحب کے پاس چل۔ الحمدللہ آپ کثرت سے علماء ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، حیدرآباد میں اب رضوی علماء کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے۔ علماء کے پاس لے کر آئیے، اور میرے جانے کے بعد
اگر مرشد پارٹی جیسا کہ ان کی عادت ہے، جو لوگ 1400 سال بعد صحابہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ میرے جانے کے بعد مجھے کیا چھوڑیں گے؟ تو اگر ان کی باسی کڑی میں ابال آ جائے تو میں اس خانہ خدا میں پوری ذمہ داری سے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی کاتب وحی ہیں، امت کے ماموں ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں اور یقیناً قطعاً جنتی ہیں۔ اور یزید کے کسی بھی خبیث فعل کا ان کو دوش دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ پھر کل کو لوگ حضرت نوح کے بیٹے کے وجہ سے حضرت نوح کو برا کہیں، حضرت آدم کے بیٹے حابیل کی وجہ سے حضرت آدم کو برا کہیں گے۔ بیٹے کی برائی باپ تک نہیں پہنچتی ہے، اگر وہ برا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ حضرت امیر معاویہ تو جلیل القدر صحابی ہے۔ بہرحال اگر اس معاملے میں کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو مسجد قباء کے امام صاحب حضرت مولانا اکمل رضا قادری صاحب خلیفہ قائد ملت، ان سے رابطہ کر لے حضرت امیر معاویہ کے میٹر میں، تو انشاءاللہ الرحمن یہ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں مناظرے کے لیے حاضر آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے حیدرآباد میں کچھ خانقاہیں جن کو جو ہے شیعت کی کیڑ لگ گئی ہے اور دھیرے دھیرے وہ شیعت کی گولی بول رہے ہیں، اور ان کے مریدین بھی جن کے چہروں پہ ایک مشت سنت رسول نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کا جن کو ہوش ہے، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں سڑکوں پر عدالتیں لگا رہے ہیں، ان تمام کو میں چیلنج دے کر جا رہا ہوں کہ تمام رسول اللہ کے صحابہ جنتی ہیں۔ اگر تم کسی کے حوالے سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو یہ فقیر کلیم حنفی رضوی حاضر ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہمیشہ حاضر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام۔ سمجھ لو۔ سبحان اللہ، بہت ہی ولولہ انگیز خطاب آپ نے قاضی اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی صفی کلیم حنفی رضی صاحب سے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت میں خوب برکتی عطا فرمائے، آپ کا سایہ کی عافیت ہم تمام پہ دراز فرمائے۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر ہفتے کو مسجد قباء میں کچھ نہ سیکشن ہوتا ہے، سوال جواب کا پروگرام ہوتا ہے۔ آج غازی اہل سنت ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ حضرت نے جیسے کہا کہ حضرت کے جانے کے بعد لوگ بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں، تو ابھی حضرت یہاں موجود ہیں، آپ اگر اپنے کچھ شرعی سوال حضرت سے پوچھنا چاہتے ہیں تو موقع دیا جائے گا، آپ اپنے سوالات کھڑے ہو کر حضرت سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک کے بعد ادب کے دائرے میں کھڑے ہو کر آپ حضرات اگر کچھ آپ کے شرعی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ایک کے بعد ایک سب کے جوابات حضرت عطا فرمائیں۔ حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھے یہ ثابت کرتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر رسول سے حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دلوائی تھی، اور یزید کو بھی اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی جنگ میں جو بھی ہوئی، جنگی صفین وغیرہ جتنے بھی جنگ حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ان کے دل میں معاذ اللہ عز و جل کہیں نہ کہیں خلافت کا شوق تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ بنا کر وہ اپنی خلافت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے معاذ اللہ۔ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے کا ایک انجینئر مرزا ہے، کافی لوگوں سے اس کے بارے میں نے سنا ہے، اور اس کی 2-4 ویڈیو جو واٹس ایپ پہ آئی میں نے بھی دیکھی ہے۔ 10 بائی 10 کے کمرے میں اپنے چند مریدین کو لے کر بیٹھتا ہے، اور وہیں سے وہ جو ہے پوری دنیا کو خطاب کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث کو سمجھنا یہ طفل مکتب کا کام نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ مدارس میں 8 سالہ کورس پڑھایا جاتا ہے، جس کے بعد حدیث کا فہم پیدا ہوتا ہے، چونکہ قول نبی کو فہم صحابی سے سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جتنے اعتراضات انجینئر مرزا یا منہاجی یا اور دیگر
لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے منبر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب کروایا. تو پہلی بات تو ان کو سب کا معنی سمجھنا چاہیے، اس کے معنی صرف گالی کے نہیں ہوتے. اور حضرت امیر معاویہ کی طرف اس کی نسبت قطعاً جھوٹی ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے. بلکہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہاں تک ہے کہ ان کی محفل میں جب ذکر ہوا حضرت علی کا تو کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہے یا حضرت علی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ناک، گھوڑے کی ناک میں جو دھول لگی ہے وہ میرے باپ دادا سے بھی افضل ہے. اب جو شخص اتنی بڑی بات مولائے کائنات کے بارے میں کہتا ہو تو اس کے بارے میں چند تاریخی روایات جسے حدیث کا نام دے دینا اور پھر اس کے بارے میں عدالت لگا کر یہ کہنا کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے. یاد رکھو کہ تاریخ کتنی ہی جامع کیوں نہ ہو، اس میں سندوں کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو حدیث میں ہوتا. تو اگر تاریخ حدیث کے مقابلے میں ہے، یعنی حدیث کچھ کہہ رہی ہے تاریخ کچھ، تو ایسی تاریخ کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈالنا چاہیے. چونکہ ہمیں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، مورخ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا. دوسری بھونڈی بات یہ کہ اگر وہ یزید کو جانشین نہ بناتے تو پھر کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوتا. تو پہلے تو انہوں نے جانشین بنا کر خلفائے راشدین کے سنت کے خلاف کام کیا، یعنی انہوں نے نہیں بنایا. تو شاید ان کو نہیں معلوم حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنا جانشین بنایا. اور حضور کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کریں. اور آج بھی کئی پیر صاحبان حیدرآباد میں آپ دیکھیے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ ان کے بیٹے کو ان کے مریدین اور خلفاء بٹھا دیتے، جانشین بناتے. تو حضرت امیر معاویہ نے جانشین بنایا تو یہاں سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ یزید ان کی زندگی میں ہی بگڑا ہوا تھا. کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے؟ یزید ان کی زندگی میں ہی بگڑا ہوا تھا اور اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے اسے جانشین بنایا اور واقعہ کربلا کی ذمہ داری ان کی ہے. تو پھر اس طرح یہ اعتراض تو بڑھتے بڑھتے امام حسن پہ بھی پہنچے گا کہ جب 40,000 عرب کے نوجوان ان کے ہاتھ کے نیچے تھے، بیعت کرنے کے لیے مارنے کے لیے تیار تھے، تب انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی کیوں؟ اگر وہ خلافت امیر معاویہ کو دیتے نہیں تو امیر معاویہ جانشین بناتے نہیں اور کربلا کا دل دہرانے والا واقعہ ہوتا نہیں. تو کربلا کی ذمہ داری کس پہ؟ میں نہیں کہہ رہا، اعتراض کرنے والے کا اعتراض امام حسن پہ جا رہا ہے. پھر کل کو کوئی بھونڈا یہ بھی کہے کہ اللہ کے رسول کو ہر چیز کی خبر ہے، علم ما کانا وما یکون ہے، جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے. تو سرکار نے پہلے ہی کیوں نہ فرمایا کہ اے امیر معاویہ تیرا بیٹا ہوگا تو اسے جانشین مت بنانا؟ نبی نے خاموشی اختیار کی. تو واقعہ کربلا کی ذمہ داری کس پر؟ نبی پر. کل کو کوئی اور زیادہ عقل والا یہ کہے گا اگر اللہ یزید کو پیدا ہی نہیں کرتا تو کربلا ہوتی نہیں. تو کربلا کی ذمہ داری کس پر؟ اللہ پہ. ارے گھامڑو کیا بات کر رہے ہو تمہارا اعتراض کہاں جا رہا؟ حضرت امیر معاویہ نے کبھی بھی منبر سے مولائے کائنات کے لیے سب نہیں کروایا. اور جو روایات آتی ہے تو پہلے تو ان کی جانچ پڑتال ہوگی کہ یہ کس درجے کی ہے، اس میں کیا کیا احتمالات ہیں اور کیا کیا تعویلیں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کے ظاہری الفاظ سمجھ کے پڑھ کر آپ علامہ بن جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. امام سفیان بن عیینہ بہت بڑے عالم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے. وہ فرماتے ہیں عوام کا حدیث پڑھنا انہیں گمراہی تک لے جائے گا. اگر حدیث پڑھنا ایسا ہی آسان ہوتا تو یہ مفتی حامد صاحب نے، یہ مولانا اکمل نے، ہم نے حدیث پڑھنے کے لیے 8 سال کا عالم کورس کیا کیوں؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کچھ، آپ کو کیا لگتا ہے حدیث سمجھنا اتنا آسان ہے؟ ایک واقعہ جو میں کئی بار بتا چکا ہوں، مختصراً پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مرض الموت تھا تو حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا اور کان میں کچھ کہا. تو بی بی فاطمہ رونے لگی، پھر کچھ کہا، ہنسنے لگی. تو امہات المومنین نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی کہ آپ رونے لگی، ہنسنے لگی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے بابا نے مجھے قریب بلا کر کہا کہ میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں. تو یہ سن کر میں رونے لگی. پھر حضور نے فرمایا اس دنیا سے جانے کے بعد میری اہل بیت میں جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کروں گی وہ تم ہو. یہ سن کر میں ہنسنے لگی.
تو سرکار کی تمام بیویوں کو یہ شوق ہوا کہ ہم بھی جانیں کہ ہم نے حضور سے پہلے کون کیا۔ تو تمام ازواج مطہرات حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ مجھ سے پہلے ملے گا۔ اب حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، تدفین ہو گئی، تو تمام امہات المومنین نے ہاتھ لے کر ناپنا شروع کیا۔ تو ہاتھ کس کا لمبا نکلا؟ حضرت سودا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ اب سب نے طے کر لیا کہ ان کا جانا یقینی ہے، لیکن چلی گئی حضرت زینب، وصال ہو گیا حضرت زینب۔ تمام امہات المومنین پریشان کہ زبان نبوت سے کوئی بات نکل جائے اور وہ غلط ہو، آسمان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر کو جا سکتی ہے، ہرا بھرا درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر یہاں آ سکتا ہے، لیکن وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زبان سے کوئی بات نکلے اور غلط ہو جائے؟ شاید ہم سے ہی کوئی غلطی ہو گئی نبی کی بات سمجھ میں۔ تو سب بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد عربی زبان کے محاورات پر، استعمالات پر غور کرنے لگی۔ تب انہیں سمجھ میں آیا کہ بڑے ہاتھ سے مراد گوشت اور پوست کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ زیادہ خیرات کرنے والی۔ میں نے کہا مولانا اکمل کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، تو کیا یہاں سے لے کے بمبئی تک ہے؟ نہیں، مطلب اس پہ نعمتیں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، حدیث سمجھنے میں تو اچھے اچھے لوگ چکر کھا جاتے ہیں۔ میں اپنی جو میری پرانی تقریریں یوٹیوب پر پڑھی آپ سنو، غیر مقلدین کیسا غوطہ کھاتے ہیں حدیث سمجھنے میں۔ تو ایسے مت کرو، تھوڑی بہت اردو آ گئی تو آپ لوگ علامہ بن گئے۔ ایک غیر مقلد گیا لکھنؤ، بالکل انگوٹھا چھاپ، انگوٹھا بہادر، اور تھا پکا غیر مقلد۔ اس کا کام صبح شام امام ابو حنیفہ پر بھونکنا۔ غیر مقلد کے بارے میں کہتا ہوں، غیر مقلد کون؟ جس نے کچھ پڑھا نہیں اور جس کا کوئی بڑا نہیں۔ اب گیا لکھنؤ تو ایک نواب صاحب کے یہاں وہ چاکری کرنے لگا۔ اب جیسے حیدرآباد کے نزاکتی نواباں، ویسے لکھنؤ کے نواب۔ تو وہاں دو باتیں اس نے بہت غور سے سنا۔ تشریف رکھیے، تناول فرمائیے۔ اب اس کو شوق ہوا یہی دو بات میں اپنے گاؤں میں جا کر بولوں گا، لیکن بولوں گا کیسے؟ پہلے دسترخوان لگاؤں گا، کھانا بنواؤں گا، سارے مولویوں کو بلاؤں گا، اور پھر کہوں گا تشریف رکھیے اور تناول کیجیے۔ پھر میرا امپریشن بیٹھے گا، واہ 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 واہ، لکھنؤ جا کے تو محقق ہو۔ اب بیچارہ غریب گاؤں آیا، خوب کھانا بنوایا، دسترخوان بچھوایا، مولویوں کو بلوایا۔ اے چھاپک ہوا داڑھی والے 3 میل یہود چھاپ ڈالا، اس کے بڑے بڑے علوم آئے، کرائی تشریف لائے، دسترخوان پر بیٹھے۔ اب بیٹھنے کے بعد یہ بیچارہ بھول گیا، اب اس کو یاد ہی نہیں آ رہا بولنا، بولوں تو کیا بولوں؟ ایسے بغلے بھگا رہا ہے، بغلے بجا رہا ہے، بال کھجا رہا ہے، اور مولوی بھی بیچارے چی بچی کرے، اب تو کچھ بول کھانے کا بول۔ جب یاد نہیں آیا لاسٹ میں تو بولتا ارے بیٹھو اور ٹھوسو، بیٹھو اور ٹھوسو۔ تو جو لوگ رٹا مارتے ہیں ان کا کام نہیں حدیث قرآن سمجھنا، ایسے تو بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ کون ہے بھائی؟ مرزا انجینئر، پلمبر ہے۔ ایسے لوگ سعودی جاتے ہیں پلمبر کا کام کرنے، کڑیا کام کرنے، اونٹ چرانے، اور وہاں جا کر بھوجپوری عربی سیکھ کر پھر یہاں آتے ہیں بڑا سا فیٹر علوم لے کر، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ اچھا سعودی میں نہیں دیکھا تو ہمیں حدیث قرآن دلیل ہے کہ سعودی دلیل؟ اور پھر یہ گاڑا گاڑا عین قاف ہا، کیا حیدرآبادی قاف نکالیں گے؟ ایسا قاف نکالتے ہیں وہ لوگ۔ تو بہرحال اس کا یہ سراسر جھوٹ ہے، حضرت امیر معاویہ پہ بہتان ہے، ایسی کوئی صحیح روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اور کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں تو مختصر میں کریں۔ تو مختار ثقفی کے تعلق سے تمام تقریباً حیدرآباد کے چند لوگ ہیں جو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو اس کے تعلق سے مختار ثقفی جی مختار ثقفی جو ہے اس نے شروع میں اہل بیت پاک کے دشمنوں سے بہت جم کر بدلہ لیا، بعد میں اس کا دماغ خراب ہوا، اور صحیح روایت یہ ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا اور بدترین کافر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت میں کسی طرح کا کوئی امکان یا تعبیر سمجھنے والا بدترین کافر ہے۔
उसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने वाले बहुत बड़े जाहिल हैं, गुमराह हैं, और जब हकीकत हाल से वाकिफ़ हों उसके बाद भी कहें तो फिर उन पर भी हुक्म कुफ्र लौटें। एहतियात करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उलमा से मसाइल पूछें, उलमा से रुजू करें। और कोई सवाल? हुज़ूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह जो फरमाए हैं इसकी वजूहत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तअद्दुद अज़वाज के हवाले से सवाल किया मौलाना अकमल साहब ने। गौर करना चाहिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को छोड़कर बाकी 10 बेवाओं से शादी फरमाई, और इसमें कई हज़ार तरह की हिकमतें हैं और उम्मत को सबक है, तालीम है कि जो लोग आज बेवा की शादी को बुरा समझते हैं, नहज समझते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमारे आका ने 10 ऐसी बेवा औरतों को पनाह दी कि जिनको कोई अपनाने को तैयार नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई काम भी ख्वाहिश नफ्स के लिए नहीं होता है, बल्कि ये हुक्म खुदाबंदी होती है। ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि ऐसी बेसहारा और बेयारो मददगार औरतों को आप अपनाएं, और उसके अलावा उम्मत को तालीम थी कि तुम्हारे सामने भी ऐसा कभी मौका आ जाए तो ज़रूर इस सुन्नत पर तुम अमल करना। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रिश्तेदारों में अहले हदीस तबलीगी जमात के और न जाने कौन से जमात के लोग रहते हैं, तो अक्सर वो लोग दावत के लिए इनविटेशन देते हैं, तो क्या हम, जैसा कि घर वाले भी ज़ोर ज़बरदस्ती करते कि जाएंगे दावत में बोलकर, क्या वो दावत में जा सकते हैं? एक और बात कि जैसे कि मेहंदी पठान और ये जो भी मानने वाले हैं, क्या उनके पास रिश्ता कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। अल्लाह व रसूल की इताअत में, अल्लाह व रसूल की नाफरमानी के लिए किसी की बात नहीं मानी जाएगी, वो माँ बाप हो या कोई भी हो। अहले हदीस, देवबंदी, शिया, राफजी और महदवी, ये सब जमातें खारिजे अहले सुन्नत व जमात खारिजे इस्लाम है। उनकी किसी भी तकरीब में शिरकत जायज़ नहीं है, खा माँ बाप कैसा ही फोर्स करें। आपका काम है कि आप अहसन अंदाज में माँ बाप को समझाएं। और एक बात कहूँ मैं, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है कि जिनको आज तक देवबंदी और बरेलवी इख्तलाफ समझ में नहीं आया, जो समझते हैं कि ये चंद रसूमात का इख्तलाफ, ये लोग ये करते वो नहीं करते। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से मस्जिद में कह रहा हूँ कि कोई शख्स पूरी ज़िंदगी फातिहा न कराए, अंगूठे न चूमे, खड़े होकर सलातो सलाम न पढ़े, किसी मज़ार पर हाज़िरी न दे, 10वां 20वां 40वां बरसी न करे, तब भी वो सुन्नी रहेगा। ये ज़रूरियात अहले सुन्नत में से नहीं है, रसूमात अहले सुन्नत है, मामूलात अहले सुन्नत। इनके करने या ना करने से सुन्नी गैर सुन्नी होने का कोई ताल्लुक हमारा और वहाबियों का, असल में वहाबी खुद ये धोखा आवाम को देते हैं कि चंद चीज़ों का फ़र्क है, बाकी तो सब एक है। ऐसा कतई नहीं। हमारा उनसे इख्तलाफ असल अकीदे में, उनके अकीदे में बिगाड़ है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ उनका अकीदा है। उनकी किसी भी तकरीब में किसी सुन्नी मुसलमान को जाने की इजाज़त, और कोई सुन्नी इमाम जाकर पेट भरकर खा कर आए और बोटियाँ तोड़ कर आए, तो ऐसे इमाम के इक़्तिदा में भी आप हजरात नमाज ना पढ़ें, सख्ती करनी पड़ेगी। ये सख्ती न करने का नतीजा है कि आज मस्जिदें उन्होंने नहीं बनवाई है, बनाई हुई हमारी है। ये बीच वाले मेहरबान जो पैदा हो गए हैं, दोनों तरफ की पाट भरने वाले, इनको तो कल क़यामत में पता चलेगा दो नाव में पैर रखने का अंजाम क्या है। जब एक का रास्ता इधर एक का इधर होगा और बीच में से जब चिर जाएंगे और जब पता चलेगा जामिया सुने कुल्लियत को अपने करीब भी फटकने न दे। भाई समझ में बात, कतान उनकी दावत में जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी क्या पूछा? महदवी कोई फ़िरक़ा है, मुझे उनके बारे में तफसीली मालूमात नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। कि बस ये मालूम है कि वो इमाम मेहदी के आने के कायल हैं और गुमराह। हाँ, इमाम मेहदी आ गई, ये अकीदा है, लेकिन ज़रूरियात दीन में से और किन किन चीज़ों का वो इनकार करते हैं, मुझे उसका तफसीली इल्म नहीं है। बहरहाल यही काफ़ी है कि वो अहले सुन्नत से बाहर है, उनके किसी भी तकरीब में शिरकत, उनकी किसी भी तकरीब शिरकत जायज़ नहीं।
صاحب ہمارے ایریے میں زیادہ تر دیوبندیوں اور اہل حدیث کے مسجدیں زیادہ ہیں اور اہل سنت کے بھی زیادہ ہے، لیکن اس اہل سنت کے اندر نظامیہ کی خطابت لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ بیانوں میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر بول رہے ہیں، پھر اسی طرح سے ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی یا نہیں کچھ؟ یہ خبثائے اربع رشید گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیڈوی اور اشرف علی تھانوی، اور پانچواں وہ مرزا، وہ پنجاب کا جھوٹا نبی، انگریزوں کا لگایا ہوا پودا، مرزا غلام احمد قادیانی. تو خیر اس کو تو کوئی مانتا نہیں ہے یہاں پر، لیکن ان چاروں کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کہنے والا امام، اس کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں، جو پڑھی گئی ہے وہ سب کے سب لوٹانی پڑیں گے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کیا شدت کرتے ہیں یار، کیا شدت کرتے. میرے بھائی، میں بمبئی میں رہتا، آپ حیدرآباد میں رہتے، میرا آپ کا کوئی گھر کو دیوار سے دیوار لگ کر ہے، یا کھیت میں پانی دینے کا کوئی مسئلہ ہے کہ نہر کا مسئلہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ سختی صرف اور صرف آپ کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے. جن لوگوں نے بارگاہ رسالت میں ایسی بدترین گستاخیاں کی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی نظامیہ کا پڑا ہوا ہو، وہ کہیں کا فارغ ہو، اگر وہ بریلی کا بھی فارغ ہو، اگر وہ تاج الشریعہ کا بھی خلیفہ، اگر وہ خاندان اعلیٰ حضرت سے بھی ہو، وہ بدبخت جو ایک ہے وہاں توقیر رضا. سن لو، میں خانہ خدا میں بول رہا ہوں. سختی ہے تو صرف اپنوں کے لیے رحم، اور دوسروں کے لیے سختی نہیں. اگر ہمارے یہاں بھی کوئی اس طرح کا ہو کہ جو دیوبندیوں سے اتحاد کی بات کرے، ان کی اقتدا کرے، انہیں مسلمان جانے، اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. جی ہاں، امید قوی ہے کہ آپ میرے پیغام کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. دیکھو، سوال و جواب کا سلسلہ تو فجر تک چلے گا. ایکچولی مجھے ایئرپورٹ نکلنا ہے. بس ایک گزارش میں آپ سے کروں گا. تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو ہماری تنظیم ہے، جس سے عنقریب انشاءاللہ ممبئی میں ایک بہت بڑا جامعہ قائم ہونے والا ہے، اس تنظیم کے حوالے سے آپ حضرات خاص خیال رکھیں. مولانا اکمل صاحب کے ذریعے تنظیم کا تعاون فرمائیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ.